بسم الله الرحمن الرحيم العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. سورہ مبارکہ غافر، سورہ مبارکہ المومن، یہ ایک ہی سورہ کے دو مختلف نام ہیں۔ آیت کا نشان ہے 60۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے تحقیق جو لوگ میری عبادت غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں بہت جلد ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایام سجادیاں ہیں۔ پنجتن کی عظمت قرآن اور حدیث سے روشن ہے۔ پنجتن کے فضائل اور پنجتن کی عظمت پر قرآن مجید بھی گواہ ہے، اور احادیث بھی بہت متواتر اور روشن ہے۔ اور جب پنجتن بنام امام حسین مکمل ہوتے ہیں تو امامت امام سجاد سے آگے بڑھتی ہے۔ امام سجاد کی امامت کے معجزے کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، زبور آل محمد، انجیل اہل بیت،
نہج البلاغہ دلیل امامت علی اور صحیفہ سجادیہ دلیل امامت امام سجاد. کوئی ایسا بول کے دکھائے. اگر دیکھا دیکھی میں کسی نے بول بھی دیا نا تو خود اپنی کہی ہوئی بات کی تشریح نہیں کر پائے گا. اور میرے مولا 54 دعائیں اور پھر 54 دعائیں اور پھر مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے ترجمہ اور شرح صحیفہ کاملہ میں یومیہ دعاؤں کا اضافہ کر کے اور صحیفہ سجادیہ کے حسن میں اضافہ کر دیا. اور قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، آیت کا ترجمہ آپ نے محسوس کیا. ان مجالس میں کوشش ہوگی کہ اس زاویہ نگاہ سے کچھ اپنے ملفوظات، اپنا منطوق، اپنا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں. قال ربک وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. جو مجھے نہیں پکارتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے نہیں پکارتے وہ متکبر ہیں. یہ قاعدہ ہے، کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، ترازو ہے. اگر دیکھنا ہے نا کہ کون اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو جان لیجئے جو عبادت نہیں کرتا قرآن اسے متکبر کہتا ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ تکبر کا توق اس کے گلے میں نہ آئے تو پھر اسے اللہ کی عبادت کرنا ہوگی. اور عبادت پروردگار، میری بیوی فرماتی ہیں، انسان کو تکبر سے بچاتا ہے. یہ جب سجدے میں سر جاتا ہے، جب سر کے ساتھ دل مڑتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انسان عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ منظر اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. ذات کردگار متکبروں کو پسند نہیں کرتا اور منکسروں کو پسند کرتا ہے. عزیزو، جب اللہ سے دعا مانگنی ہے اور دعا مانگیں گے تو اللہ سنے گا اور جواب دے گا، تو پھر تقدیر کسے کہتے ہیں؟ پھر قضاء و قدر کسے کہتے ہیں؟ پھر ہمارے بارے میں فیصلے جب طے ہو چکے ہیں تو پھر دعاؤں کا مطلب کیا ہے؟ جب طے ہو گیا ہے کہ اس کی مرضی سے آئے ہیں، اسی کی مرضی سے جائیں گے، تو ظاہر ہے آئے بھی اس کی مرضی سے ہیں، جائیں گے بھی اس کی مرضی سے، تو یقیناً رہ بھی اسی کی مرضی سے رہے ہیں. تو جو ہمیں رزق، روٹی، پانی مل رہا ہے وہ بھی اس کی مرضی سے مل رہا ہے. تو جب سب اسی کی مرضی سے ہونا ہے تو پھر دعا کیوں کریں؟ یہ مضمون دعا کا تمہیدی اور مقدماتی ایک عنوان. کیا مطلب ہے دعا کا؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ ہم سے مجھے پکارو؟ فلسفہ دعا کی طرف غور کرنے کی کوشش آج اور آئندہ کی مجلس میں کروں گا. اگرچہ دعویٰ نہیں ہے مگر کوشش کروں گا کہ اس موضوع پہ کچھ غور ہو سکے. 3 عقیدے ایسے ہیں جو مخصوص ہیں تشیع کے ساتھ. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو یہ 3 عقیدے نہ رکھتا ہو. سب سے پہلا عقیدہ شفاعت کا عقیدہ، جو ہم پر اتنا ہی اعتبار نہیں کرتا کہ قیامت میں میرے معصوم امام میری مدد کریں گے، تو پھر وہ ہمارا چاہنے والا کیسے ہے؟ عقیدہ شفاعت عقیدہ شفاعت یہ مخصوص ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں مولانا اوروں کے ہاں بھی ہے، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات روشن ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ شفاعت پر اختلاف نہیں ہے.
اچھا، پہلے ہی مرحلے پر آپ سے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں. یہ ممبر عقائد کے دفاع کی جگہ ہے، تبلیغ مکتب اہل بیت کی جگہ ہے. میں قانونی، شرعی، اخلاقی، انسانی حقوق کی بات کر رہا ہوں. خبردار ذہن میں ایسا نہ آئے کہ اگر میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے پر یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، تو ہاتھ باندھنے والا ناراض ہو جائے. میں ہاتھ باندھنے والے کی مذمت کرنے نہیں بیٹھا، میں ہاتھ کھولنے والے کو سہارا دینے بیٹھا ہوں. میں اپنے عقیدے کا دفاع، اپنے عقیدے کی ترجمانی، اپنے عقیدے کا بیان اس ممبر کا تقاضا ہے. پہلا عقیدہ، ایک عقیدہ شفاعت ہے کہ جو مخصوص ہے آپ کے ساتھ. دوسرا عقیدہ رجعت. دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کروں اپنے آپ سے کہ ہم نے اس ممبر سے، اس محراب سے، اس لباس سے اہل بیت کا پیغام پہنچایا نہیں، تو گلہ شکوہ بھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے. فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں نہیں مانتا. ایک صاحب کہنے لگے فلاں کو جب یہ بات پتا ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا. میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا. مکتب اہل بیت کی سالمیت، آفاقیت اتنی روشن ہے، اس تک پہنچنے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. عقیدہ رجعت ہمارا عقیدہ ہے. کیا مطلب؟ عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا اور ظالموں کو بھی قبروں سے اٹھا کر ظاہری حیات عطا کرے گا. جب اللہ ظالموں کو بھی اٹھائے گا، اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مظلوموں کو اٹھانے کی بات ہو اور تاریخ بشریت میں جو سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائے؟ لہذا امام حسین اسی مزار اقدس سے، کربلا معلیٰ اسی مزار منور سے تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں، پوری دنیا پر 10 سال یا بروایت 40 سال امام حسین کی حکومت ہوگی. اور یہ حکومت امام حسین کی جب ہوگی کہ جب امام مہدی کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گی، اور امام آئیں گے اپنے پوتے کے حکومت کے دور میں. امام مہدی کو ایک شخص، ایک خاتون پتھر مار کر شہید کرے گی، اور امام حسین ان کو غسل و کفن دیں گے اور امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. یہ عقیدہ رجعت کا الف بے بتا رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ظالموں کو بھی اللہ اٹھائے گا، مظلوموں کو بھی اللہ اٹھائے گا. نام آئے ہیں ائمہ معصومین کی زبان مبارک پر کہ کون کون اٹھائے جائیں گے. جی، حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد، حذیفہ یمان، مالک اشتر. اور مالک اشتر امام کے بڑے لشکر کے سالار ہوں گے. میں تو اس نام پر ہی رشک کرتا ہوں. نام کیسا ہے جو پہلے امام کے لشکر کا بھی سالار ہے اور آخری امام کے لشکر کا بھی سالار ہے. مالک اشتر. بھائی زبردستی نعرے نہیں لگواؤ، خود لگائیں گے وہ اگر کسی اور کو لگانا ہوگا. وہ جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں، تم نعرے لگوا رہے ہو. میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اس لیے اس کو کہہ دیا، کسی اور کو ایسے نہیں کہوں گا. اتنا بد اخلاق نہیں ہوں، ان سے آشنائی ہے تو اس لیے کہہ بھی دیا. بلندر صلوات پڑھ دیجئے گا محمد، صلوات پڑھ دیجئے نبی کی ذات. توجہ
حضرت کچھ نبی بھی اٹھیں گے، یوشع بن نون اٹھائے جائیں گے، حضرت موسیٰ کے وصیوں میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل ابن حزقیل اٹھائے جائیں گے، 2 نبی اسماعیل کے نام سے ہیں، اسماعیل ابن ابراہیم، اسماعیل ابن حزقیل۔ حضرت اسماعیل ابن حزقیل کو بھی اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ اور وہ سبب کیا ہے، انہیں کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کو زندگی میں جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ناخن کھینچے، ان کے بال نوچے، پلکوں کے، بھووں کے، داڑھی کے، سر کے، پھر ان کی کھال اتاری زندگی میں، ان کے بدن کی کھال اتاری، اور جس تکلیف میں وہ تھے سوچا جا سکتا ہے۔ جب اس کیفیت میں کھال ان کی کھینچ رہے تھے تو ان کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے۔ یہ قصے دہرانے چاہیے، یہ باتیں بتانی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ اول فول بکنے والے لوگ ذرا مجلس میں آ کے بیٹھیں اور سنیں کہ صابر کسے کہا جاتا ہے۔ کھال کھینچی جا رہی ہے تو ایک مرتبہ فرشتہ آیا، یا اللہ تیرا نبی تکلیف میں، کہا جا کے پوچھ لو کیا کہتا ہے میرا اسماعیل۔ جبریل آئے، کوئی حاجت ہے؟ کھال کھینچی جا رہی ہے حضرت اسماعیل ابن حزقیل کی۔ فرمانے لگے میری کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے یہ بتا دو میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ کہا تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور اسی رب نے بھیجا ہے کہ کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی تمنا۔ فرمانے لگے، اب جملہ سنیں، فرمانے لگے میری ایک آرزو ہے، یہ میرے بدن کی آخری کھال کا ٹکڑا بھی کھینچ لیں گے میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے شکر کے، سوائے اللہ کے آگے حمد کہنے کے۔ بس آرزو یہ ہے کہ آخری نبی کے نواسے حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار کیا جاؤں۔ مجھے جب اٹھایا جائے تو شہدائے کربلا میں میرا شمار ہو، لہذا امام حسین کے ساتھ یہ بھی آئیں گے۔ تب جو ہے ہمارے جگہ نام ہے صلوات۔ رجت کا عقیدہ، مضمون آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ رجت کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، بدا کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بدا کا عقیدہ کیا ہے میرے بچے اور جوان؟ یہ مجمع میں سال بھر نہیں ملتا جو آج مل رہا ہے، اس لیے سن لیجئے بنیادی باتیں۔ بدا کا عقیدہ، پھر میں جملہ کہوں، ہم نے اپنے عقائد کی صحیح ترجمانی نہیں کی۔ مجلس میں اگر علماء کرام بھی تشریف فرمائیں تو میں ان سے بھی اور اپنے آپ سے بھی گلہ کر رہا ہوں۔ اردو میں آپ کو رجت کی کوئی کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا، رجت کے موضوع پہ کوئی اردو میں کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا۔ نہیں مل رہی۔ جب آپ نے کتاب نہیں لکھی، ممبر پہ بیان کیسے ہوگا؟ جب ممبر پہ بیان نہیں ہوگا، اس بچے کو، جوان کو رجت کا مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ دلائل کیسے سمجھے گا؟ کسی کو کیسے سمجھائے گا جب اس نے خود سنا ہی نہیں ہے، سوائے ایک لفظ کے، اور اس نے اس سے زیادہ بات سنی نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں کہ رجت ہوگی؟ کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں، تفصیل کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اردو میں مواد نہیں ہے۔ البتہ گلہ کرتے کرتے یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کتاب تیار کر لی ہے کمپوزنگ کی کیفیت میں، تقریباً 350 صفحوں کی کتاب، میری دانش میں پہلی اردو کی کتاب ہوگی، اور انشاءاللہ اسے جو جلدی منظر عام پر لائیں گے تاکہ ہم سمجھیں۔ اسی طرح لفظ عقیدہ بدا، عقیدہ بدا کیا ہے؟ انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کوئی ایسا عمل انجام دے اور اپنے مستقبل کو بدل دے۔ یہ ہے عقیدہ بدا کا ایک جلوہ، ایک اشارہ اس کی طرف۔ ہمارے علمی مخالفین جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں ہمیں پسند کرنا چاہیے، جو ہمارے علمی مخالفین ہیں، وہ ہمارے اس عقیدے کو یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ بدا شیعوں کی گمراہی کی ایک نشانی ہے۔ یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ اللہ نے 70 سال زندگی میں لکھ دیے تھے، یہ 80 سال کا ہو گیا، 10 سال اسے زیادہ مل گئے، 70 سال کی زندگی گزارنی تھی، یہ 60 سال میں مر گیا۔ یہ جو اللہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، معاذ اللہ پروردگار عالم کا علم تبدیل ہوا ہے، تبھی اس کا ارادہ بدلا ہے۔ لہذا شیعہ گمراہ ہیں، ہم پیش نہیں کر پائے، ہم بتا نہیں پائے، خوب تبیین نہیں کر پائے کہ عقیدہ بدا کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ عقیدہ بدا علم الہی کی تبدیلی کو نہیں کہتے۔ بھائی ہمارے یہاں کا جج سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ، ہائی کورٹ کا دوسرا فیصلہ،
یا ایک جج نے ایک فیصلہ دیا، 3 بیٹھے تو ایک اور فیصلہ ہو گیا. یہ جو فیصلہ ہمارے یہاں بدلتا ہے وہ معلومات کے بدلنے پر بدلتا ہے. معلومات تبدیل ہوتی ہے، فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ کا ارادہ تبدیل ہو رہا ہو تو کیا معاذ اللہ اللہ کا علم تبدیل ہو رہا ہے؟ بس یہی اگر بات کریں گے تو گمراہی ہو جائے گی، یہی اگر بات کریں گے تو یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہو جائے گا. مگر یہ بات ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے، اللہ کا علم معاذ اللہ بڑھ جاتا ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ یہ رہے ہیں کہ میں تبدیل ہو جاتا ہوں تو اللہ کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے عقیدہ بدع کا ایک اشارہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میں نے کچھ ایسا فعل، کوئی ایسا فعل انجام دیا، کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اللہ نے میری تقدیر تبدیل کر دی، اللہ نے میری تقدیر تبدیل کر دی. طے یہ تھا کہ مجھے یہ ملنا ہے، اب مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. مگر یہ بھی کون بتائے گا؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اتنا ملنا ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری 70 سال کی عمر ہوگی؟ یہ بھی تو اللہ ہی کو پتا تھا. جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس کی 70 سال کی عمر ہے، اسی اللہ کو یہ پتا ہے کہ اب اس کی 80 سال کی عمر ہے. تو مسئلہ تو اب بھی اللہ ہی کا ہے. پھر یہ بحث لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ذرا دعا کے موضوع کی تمہید سنیں گے. ایک لفظ میرے بچوں نے سنا ہوگا قضا، ایک لفظ سنا ہوگا قدر. لفظ قضا، لفظ قدر، قضا و قدر. ہم اپنے جج صاحب کو قاضی بھی کہتے ہیں، چیف جسٹس کو قاضی القضات کہا جاتا ہے. موت واقع ہو جائے تو بعض زبانوں میں کہتے ہیں کہ قضا آ گئی. جی، حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ، آخری رائے کو قضا کہا جاتا ہے. قضا کیوں کے جواب میں بولا جائے گا. کیوں؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اللہ نے زمین کو کیوں بنایا؟ اللہ نے آسمان کو کیوں بنایا؟ اللہ نے اسے کیوں بنایا؟ اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ یہ جو کیوں کا جواب ہے نا، وہ موضوع ہے قضا کا. اور ایک لفظ ہے قدر. کیوں کے جواب میں قضا کا مضمون آئے گا اور کیسے کے جواب میں قدر کا موضوع آئے گا. اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ ہے قضا. کیسے بنایا؟ یہ ہے قدر. اللہ نے یہاں کیوں پیدا کیا؟ یہ ہے قضا. یہاں رہ کر مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے قدر. مجلس ہونی ہے، یہ ہے قضا. کیسے ہونی ہے؟ یہ ہے قدر. علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوں گے، ان کی ولادت کعبے میں ہوگی، یہ ہے قضا. بی بی دروازے سے جائیں گی یا دیوار سے، یہ ہے قدر. طریقہ کار، طریقہ کار اسے کہیں گے قدر. آج کا وہ بچہ جو کسی نادار ماں باپ کے گھر میں پل رہا ہو، وہ الجھ کر کہتا ہے کہ میں فلاں دوست کے ماں باپ کے ہاں کیوں نہیں پیدا ہوا جن کی زندگیاں بڑی اچھی ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں، ان بچوں سے. تمہارا یہ سوچنا کہ یہاں کیوں اور وہاں کیوں نہیں، قضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لفظ قضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچے سنیں. یہ اصطلاحیں ہیں جن کی تشریح اس ممبر کے ذریعے سے ہونی چاہیے. جی، مجھے اس گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا، مجھے اس ماں باپ کے گھر میں کیوں پیدا کیا. میں اس جوان سے مخاطب ہوں. توجہ چاہوں گا. اللہ نے آسمان اول بنایا، اللہ نے آپ کو بنایا. اللہ نے آسمان دوم بنایا، اللہ نے آپ کو بنایا. اللہ نے آسمان سوم بنایا، اللہ نے آپ کو بنایا. یعنی اللہ نے جیسے زمین بنائی ایسے آپ کو بنایا، جیسے آسمان بنایا ایسے آپ کو بنایا. یہ کم اللہ کا کرم نہیں ہے ہمارے اوپر کہ جیسے اس نے پوری زمین بنائی ایسے مجھ اکیلے کو بنایا. تو مجھے تو اللہ کا صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ مجھ کو بنایا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن سورہ فصلت 55ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. وہ دیکھیں گے پوری کائنات میں ہماری نشانیاں اور اپنے اندر دیکھیں گے. میں نے تو کہہ دیا پہلا آسمان بنایا اور آپ کو بنایا، دوسرا آسمان بنایا اور آپ کو بنایا. اللہ کہہ رہا ہے ساری کائنات بنائی اور تجھے بنایا. اللہ اکبر.
اللہ کا یہ کیا کم کرم ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے. اب یہ وہ طے کرے گا کہ میں کہاں اس مخلوق کو قرار دوں. یہ جو میرے کپڑے قبا کی صورت میں ہیں، ابا کی صورت میں ہیں، یہ درزی نے اس کی قبا بنا دی. اسی کپڑے کی جن سے آپ کی شلوار آپ کی قمیض بنا دی، آپ کا رومال بنا دیا. اس کپڑے کو حق ہے کہ یہ کہے کہ مجھے قمیض کیوں بنایا؟ اس کپڑے کو حق ہے کہ یہ کہے کہ مجھے قبا کیوں بنایا؟ جب مخلوق ہے تو خالق طے کرے گا نا کہ کیا کرنا ہے. یا کہہ دو کہ تم مخلوق نہیں ہو. ہر مخلوق اپنے خالق کی مرہون منت ہے. ہم نے صفات ثبوتیہ میں بچپن میں دینیات میں پڑھا، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، اللہ مدرک ہے، اللہ بسیط ہے. یہ پڑھا نا ہم نے بچپن میں. ڈرنا نہیں لاؤ بھائی، نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے. پڑھا ہے تو بول دو تھوڑا سا. ڈرنا نہیں لاؤ. ہم نے پڑھا ہے نا عالم ہونا اللہ کا. دیکھنا چاہوں گا عالم ہونا اللہ کے بارے میں کہنا کہ عالم ہے. عالم ہونا تقاضا کرے گا کہ وہ قادر بھی ہو. اللہ عالم ہے، تقاضا علم الہی ہے کہ وہ قادر بھی ہو. اور ترتیب بھی یہی رہے گی، علم پہلے ہے، قدرت بعد میں. بعد سے مراد ترتیب میں، بیان میں بعد میں ہے. جو عالم ہو وہی قادر ہو. بھائی بازوؤں کا زور، پیسے کا استعمال، زبان کا بیان، قدموں کی جنبش، آنکھوں کی حرکت، یہ سارے کام اگر علم کے بغیر ہوں تو فساد کا سبب. اور یہ سارے کام اگر علم کی حکمرانی میں ہو تو امن و امان کا ذریعہ. اگر پیسہ خرچ کیا جائے بغیر علم کے تو فضول خرچی ہوگی، سخاوت نہیں ہوگی. اگر بدن کی طاقت استعمال کی جائے بغیر علم کے تو دہشت گردی ہوگی، شجاعت نہیں ہوگی. علم کی حکومت، تمام تر صلاحیتوں پر علم کی حکومت، یہ ساری صلاحیتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے. اللہ جب عالم ہے، دقت چاہوں گا، توحیدی مجمع بیٹھا ہے، اللہ جب عالم ہے تو اللہ قادر بھی ہے. اور اس کے قدرت کا تقاضا ہے، اس کے علم کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو بنائے، مجھے بنائے، آسمان بنائے، اپنے علم کا اظہار کرے. میری اور آپ کی خلقت علم الہی کے مظاہرے کو کہا جاتا ہے. میں حضرت آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں جو بنایا یہ اللہ کی ہم ضرورت نہیں تھے. میں اور لفظ بہتر کروں، ہم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کا لطف تھا، اللہ کی محبت تھی کہ اس نے ہمیں بنا دیا. اور کوئی اب وزیر اعظم بن رہا ہوتا ہے، کوئی اب جنرل بن رہا ہوتا ہے، اب کوئی ملک چلا رہا ہوتا ہے، اب کوئی صوبہ چلا رہا ہوتا ہے، اب کوئی ادارے چلا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو یہ مقامات دیے ہیں نا، صلاحیتوں کا استعمال. وہ جو قدرت الہیہ علم الہی کے ذریعے سے ہم نے سمجھی، اس قدرت کے دو پہلو ہیں یا اس قدرت کے دو زاویہ نگاہ ہیں. قدرت کا جلوہ قضاء الہی کے ذریعے اور قدرت کا جلوہ قدر الہی کے ذریعے. قضاء اللہ کا حتمی فیصلہ، مگر قدر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے طے کیا ہے کہ ہماری آنکھیں یہاں لگیں، گدھی میں نہ ہو. اللہ نے 2 پیروں والا آدمی ہمیں بنایا ہے، مخلوق بنایا ہے. یہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلا. 2 ہاتھ دیے ہیں، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. فلاں ماں باپ کے گھر پیدا کیا، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہے قضاء الہی. مگر یہ 2 آنکھیں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، یہ ہے قدر. یہ پیر کہاں چل کے جائیں اور کہاں نہ چل کے جائیں، یہ ہے قدر. تو بس قدر کا تعلق میرے ساتھ ہے. میں چاہوں تو اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزاروں اور ایسا بن کر زندگی گزاروں جیسا اللہ چاہتا ہے. دیکھیے، میں دنیا میں آیا ہوں، یہ میری مجبوری ہے اور یہ قضاء پروردگار ہے. مگر دنیا میں کیسے رہوں گا یہ میرا اختیار ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.
ہم نے پیدا کر دیا، اب ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. یہ جو ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ اختیار سے جا رہا ہے نا. اللہ چاہتا تو زبردستی چاند کی طرح سب کو مسلمان بنا دیتا. اللہ اگر چاہتا تو زبردستی سورج کی طرح سب کو مسلمان بنا دیتا. یہ حضرت انسان ہی تو ہے جو با اختیار مسلمان ہے. باقی دنیا میں جتنی مخلوق ہے ساری مجبور مسلمان ہے. ایک لمحہ دیر نہیں کرتا سورج نکلنے میں، اتنا پکا مسلمان ہے. چاند 14ویں پہ جا کر ہی مکمل ہوتا ہے، 13ویں پر نہیں ہوتا، 17ویں تک نہیں جاتا. اتنا پکا مسلمان ہے. آم کی گٹھلی دبائیں گے کھجور کا درخت نہیں نکلے گا. اتنا پکا مسلمان ہے. یہ انسان ہے کہ جو اپنے مسلمان ہونے کو رد کر رہا ہوتا ہے، لہذا یہ مختار مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ توجہ چاہوں گا بھائی، ذرا یہاں ایک صلوات اور پڑھ لیں گے محمد والا. توجہ چاہوں گا، بات تھوڑی سی سنگین ہے، بات تھوڑی سی پہلی مجلس میں فلسفہ لے کے بیٹھ گیا، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ بات پوری کیے بغیر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا سے کیسے جائیں یہ ہمارے اختیار میں ہے. لہذا قرآن سورہ مبارکہ آل عمران میں ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور خبردار نہ مرنا، موت نہ آ جائے، مر نہ جاؤ مگر مرنا تو مسلمان مرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مرنا ہمارے اختیار میں ہے، مسلمان جینا ہمارے اختیار میں ہے، مسلمان پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اللہ نے ہمیں کس گھر میں پیدا کیا یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، مگر اس گھر میں رہ کر ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے. توجہ چاہوں گا، مولا علی دیوار کے قریب کھڑے تھے، دیوار گرنے لگی. توجہ چاہوں گا، مولا علی دیوار کے قریب کھڑے تھے، دیوار گرنے لگی. مولا وہاں سے ہٹ کر دور آ کے کھڑے ہو گئے. تو ایک شخص نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کر کہا، یا علی اتفر من قضاء اللہ. مرنا تو سب کو ہے، جانا تو سب کو ہے، موت تو سب کو آنی ہے. آپ قضاء الہی سے، جو اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، مرنا اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، دنیا میں آنا اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یہ قضا کا موضوع ہے. کہنے لگا اتفر من قضاء اللہ، آپ قضاء پروردگار سے گریز کر رہے ہیں. میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا، افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ. مرنا حقیقت ہے مگر دیوار کے نیچے دب کے مرنا میرے اختیار میں. میں نہیں مرنا چاہتا ایسا. میں دیوار کے نیچے دب کے مرنا نہیں چاہتا، یہ میرے اختیار میں ہے. یہ علی نے پیغام دیا کہ مرنا تو ہے، اب طے کرو کیسے مرنا ہے. کیا حسن ہو جائے کہ مجلس میں دم نکلے، کیا جمال ہو جائے کہ علم اٹھائے ہوئے دم نکلے، کیا کمال ہو جائے کہ مصلی میں سجدے میں دم نکلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اختیار میں ہے، مگر موت کیسے آئے یہ ہمارے اختیار میں. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیوں مجلس میں شوق سے آ کے بیٹھتے ہو؟ دیکھا دیکھی ہے تو دیکھا دیکھی بھی کوئی بری دیکھا دیکھی نہیں ہے. میں اس کی بھی مذمت نہیں کروں گا. اماں لے کے جاتی تھی، ابا لے کے جاتے تھے. دیکھا دیکھی ہے نہیں، میں دیکھا دیکھی سے ایک منزل آگے لانا چاہ رہا ہوں. آپ کو، اپنے بچوں کو دیکھا دیکھی سے ایک منزل آگے لانا چاہ رہا ہوں. ایسا ہوتا آیا ہے، ہم ایسا کرتے آئے ہیں. ہم ابا کے ساتھ جاتے تھے، دادا کی گود میں جاتے تھے. جی ہمارے یہاں سب جاتے ہیں، ہم بھی جائیں گے جلوس میں، مجلس میں. تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. بزرگوں نے صحیح رستے پہ لگایا ہے، بالکل صحیح ٹریک کے اوپر ہے. مگر میں اس سے زیادہ بالا تر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، یہ ہم بیٹھتے ہی اس لیے ہے کہ ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. انسان ہے نا، بھول جاتا ہے.
نسیان کا شکار ہے انسان، نسیان سے بھی تو ہے، یہ بھول جاتا ہے اسے 3 دن پہلے ناشتے میں کیا کھایا تھا یاد نہیں ہے، آج صبح کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی یاد نہیں ہے. تو ہماری تو خلقت کا حصہ ہے بھولنا. تو جو بھولنے کا مزاج رکھتا ہو، جس کی عادت بھولنا ہو، کیا کرے کہ وہ دروازے پر ہی رہے، رستہ بھولنے نہ پائے. کہ ہر کچھ مدت بعد ہر کسی عنوان سے حسین کا ذکر کرو، یہ فرش اعظم میں آ کر بیٹھیں گے، انہیں دروازہ یاد رہے گا، یہ بھولنے نہیں پائیں گے. کیسے مرنا ہے؟ میری مثال یہ پرانی ہے. ہم 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر جا کے بیٹھیں تو پھر 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ بار بار دہراؤ، ذکر، بار بار دہراؤ، ان الذکر تنفع المؤمنین. بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. ہر سال وہی تذکرہ ہوگا، مگر یہ تذکرے کا معجزہ ہے کہ پرانا نہیں ہوگا، ہمیشہ نیا نظر آئے گا، ہمیشہ تازہ محسوس ہوگا. پلٹو کربلا کی طرف، دہراؤ بار بار. قائد اعظم سے پوچھا آپ سنی ہے یا شیعہ؟ سمجھدار تھے بہت سے لوگ اس وقت بھی. تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عصر نبی میں پلٹنا ہے. جب ہم اس دور میں پلٹ جائیں گے تو ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. یہ آج جو الجھنیں محسوس کر رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر، خاص طور پر کراچی میں ذرا گرمی زیادہ ہے. میں پورا پاکستان گھوم کر آ رہا ہوں. یہاں کیونکہ کچھ زیادہ مشکل کے شکار لوگ ہیں، تو بہرحال وقت لگتا ہے بہت ساری چیزوں کو. یہ تو طے ہے کہ مقدس مسلمہ مسالک اسلامی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. مسالک اسلامی کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے. مگر بہت موٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں، بنی امیہ کا احترام ہم نہیں کریں گے. لبیک یا حسین، پروردگار. بھائی حسن سماعت دیکھ کر ایک مثال اور دے رہا ہوں قضا و قدر کی. یہ قضائے الہی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو، مگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جائیں گی یا دیوار سے، یہ قدر الہی ہے. یہی فاطمہ طے کریں گی کہاں سے جانا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ کار پر گفتگو کو قدر کہا جاتا ہے. اب میں مسلمان جیوں، مسلمان مروں، خدا نخواستہ گمراہ ہو جاؤں، یہ میرے ہاتھ میں ہے. میرے ہاتھ میں ہے. انسان بھول جاتا ہے، انسان اجلت پسند ہے، انسان جلد باز ہے. اور جب یہ ساری اس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں تو کیا کرے کہ یہ ٹریک سے نہ ہٹنے پائے. عزیزان گرامی، سال بھر بیماریاں منڈلاتی ہیں. ہم محرم میں اپنی روح اور اپنے ایمان کی ویکسینیشن کو عزاداری کہتے ہیں. جی کوئی عزاداری پہ کرونا آنے والا نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، کرونا سے مراد یہ بیماری والی کرونا، یہ تو ہے، یہ تو لوگ مرے ہیں بھائی. میری مراد ہرگز یہ نہیں. اور الحمدللہ 90% لوگ ماسک لگائے بیٹھے ہیں. 10% نے بھی اتار کے جیب میں رکھ لیا ہے سب کے پاس. تو یہ بیماری ہے، اس سے لوگ مرے ہیں، اس سے لوگوں کی رحلتیں ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ. وباؤں میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. لیکن میری مراد ایمان کا کرونا، میری مراد روح پر آنے والا کرونا، اس کی ویکسینیشن کو عزاداری کہا جاتا ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ اتنا خرچہ کرتے ہیں ہاسپٹل بنا لیجئے. ہم نے ہاسپٹل ہی بنایا ہوا ہے جیسے امام بارگاہ کہتے ہیں. شفا خانے, یہ ایمان کا شفا خانہ ہے جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے. دوبارہ سے تازگی آ جاتی ہے, دوبارہ سے بالیدگی آ جاتی ہے, دوبارہ سے ہم نئے ہو جاتے ہیں, پھر پلٹ جاتے ہیں عصر مصطفیٰ میں, پھر چلے جاتے ہیں عصر مولا علی میں. یہ 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہوتی بلکہ ہم 1 گھنٹے میں بڑی وادیوں کے سیر کرتے ہیں. سرکار کا دور, مولا علی کا دور. جب بھی میں کوئی مولا علی کی بات کروں گا فوراً اس دور میں چل جائیں گے. اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پلٹو, ذکر, بار بار دہراؤ. بار بار دہرانے سے فائدہ ہوگا. ذکرہم بایام اللہ, اللہ کے دنوں کو دہراؤ. معصوم سے پوچھا گیا ایام اللہ کون کون سے ہیں, تو فرمایا یوم یقوم القائم, جس دن ہمارا قائم اٹھایا جائے گا اسے دہراؤ. یوم العاشور, عاشور کا دن وہ دن ہے جس کو بار بار دہراؤ. یوم البعثت, جس دن نبی مبعوث ہے اس دن کو دہراؤ. یوم الکرہ, جس دن رجت ہوگی اس دن کو دہراؤ. یہ بار بار ہمیں دہرانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس دور میں پلٹیں. ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں, ہم عصر مولا علی میں چلے جاتے ہیں. ہمیں کیسے جینا ہے اور کیسے مرنا ہے یہ ہمیں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے جی کر بھی خوب کچھ دکھایا اور دنیا سے گئے تو خوب عزت سے گئے. قدر الہی کا مضمون یہ ہے کہ ہمیں کیسے, کیوں نہیں, کیوں کا مضمون ہے قضا, قدر کا مضمون ہے کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے مرنا ہے. اب کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے مرنا ہے, انگریزی میں اور عربی میں آپ نے نعرہ بنا لیا کہ جیو علی کی طرح, مرو حسین کی طرح. میں کہتا ہوں یہ تقسیم نہیں کرو, جیو بھی علی کی طرح, دنیا سے جاؤ بھی علی کی طرح. جیو بھی حسین کی طرح اور دنیا سے جاؤ بھی حسین کی طرح. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. بس میں نے آج کی مضمون کو ایک منزل دی. دعا کیوں مانگیں جب ساری طے شدہ باتیں ہیں؟ تو طے شدہ بات تو قضاء الہی ہے, قدر الہی تو میں طے کروں گا. اور اقبال کہتا ہے کہ اللہ اکبر, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے سرور پڑھے محمد وآلہ. اتنا مضبوط بنا لو اپنے آپ کو کہ اللہ تمہارے فیصلوں کو دیکھ رہا ہو. مجھے جواب دے یہ مجمع, نہ کہنے میں, نہیں کہنے میں, لا کہنے میں کتنی دیر لگی حسین کو. میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلا, کتنی دیر لگی اس جملے میں. ایک لمحہ لگا امام حسین نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. وہ ایک لمحہ قیامت تک امامت کرے گا. اب بڑی بڑی قومیں آئیں گی حسین کی ایک لا کی پیروی کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں حسین کی ذات پر. اللہ کرے میں اپنے مدعا کو سمجھانے میں, بچوں تک منتقل کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو گیا ہوں. طے کرنا ہے کہ کیسے جینا ہے اور کیسے مرنا ہے. عزیزان گرامی, بہت ہی روشن پیغام دے کر اپنی منزل تبدیل کروں گا. کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں, اور ایک بزرگ کہہ رہے ہیں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں. ہم دل آزاری کرنے کو منع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوئے کہ جو دل آزاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. مگر اپنے عقیدے کا دفاع, اپنے عقیدے کی تبلیغ, یہ میرا قانونی, شرعی, اخلاقی, فطری, انسانی حق ہے. میں اس بچے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے پر یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ روش ہے, یہ سیرت ہے. جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس کی کوئی توہین نہیں کر رہا. میں سجدگاہ رکھنے والے کو دلیل دینا چاہتا ہوں کہ تم جو سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھتے ہو اس کی دلیل یہ ہے, تو نہ رکھنے والے کی تو توہین نہیں کر رہا. یہ کہاں سے نتیجے لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی تو آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے؟ نہیں, معقول بات کریں, مہذب انداز سے بات کریں, تہذیب کے دائرے میں بات کریں, منطقی انداز سے بات کریں, بولنے کا سلیقہ آنا چاہیے, حکمت اور دانائی سے بات ہونی چاہیے. پیغام پہنچ
پہنچائیں، اپنا مدعا بیان کریں، کسی کی دل آزاری کرنا مطلب نہیں ہے۔ اور اس ملک کے اندر عزیزان گرامی بہت واضح طور پر پیغام دوں، ایک سنی نے پاکستان کو سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، سنی شیعہ نے مل کر اس وطن کو بنایا ہے، بچایا ہے، چلا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو مزاجن، طبیعتاً ان کی تخلیق میں کچھ گڑبڑ ہے۔ خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ان کو پریشانی ہے، ورنہ پاکستان کا سنی پریشان نہیں ہے، پاکستان کا دیوبندی پریشان نہیں ہے۔ الحمدللہ میں مختلف شہروں سے ہوتا آ رہا ہوں، بہت باتیں روشن ہیں، بہت سی باتیں روشن ہیں۔ میرا سوال ہے آج کے اس مجمع کے ذریعے سے کہ ایک عرب ملک کا سفیر کئی مہینوں سے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں کر رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا چاہتا ہے اس ملک میں؟ پاکستان چینج آف بلاک کی طرف ہے، پاکستان نئے دوستوں کی تلاش میں، پرانے دوستوں سے دشمنی بھی نہیں چاہتا۔ اختیار ہے کہ اگر کسی کے 2 دوست ہوں تو وہ تیسرا بھی بنا لے، جب تیسرا دوست اس کا بنے تو 2 پہلے والوں کو پریشانی کیا ہے؟ پاکستان نئے دوستوں کی تلاش میں ہے، پاکستان موڑ کاٹ کر کھڑا ہوا ہے، سامنے خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، وہاں تک جانا چاہتا ہے۔ جانے دو پاکستان کو اس خوشگوار موسم تک، ترقی کرنے دو پاکستان کو۔ ابھی تو پاکستان نے سانس لینا شروع کیا ہے تو تمہارا سانس گھٹنے لگا ہے۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہم نے مصیبتوں کا اس ملک کے شہریوں نے سامنا کیا، اب ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست کوششیں کر رہی ہے کسی طرح پاکستان بہتر ہو جائے، ترقی کرے، تو یہ فرقہ واریت پھیلا کر، یہ تناؤ کھچاؤ ڈال کر ملک کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ سنی شیعہ کا جھگڑا چاہتے ہیں، یہ جھگڑا چاہتے ہیں چاہے سنی سنی کا ہو۔ اب جو نیا رخ بننے جا رہا ہے نا، وہ سنی سنی کے جھگڑے کی طرف یہ عالمی شیطانی طاقتیں لے جانا چاہتی ہیں۔ کچھ دن پہلے تک زیادہ دباؤ تھا سنی شیعہ کے ماحول میں، ابھی جو ایک کراچی کے اندر ایک شخص نے بیٹھ کر بی بی زینب کی توہین کی، امام حسین کی توہین کی ہے ابھی 3 دن پہلے، تو اہل سنت کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایکشن لینا شروع کیا ہے۔ مگر مجھے خوف اس بات پر ہے، اور واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں ممبر حسینی پر بیٹھ کر، سنی لڑے گا تو مجھے پریشانی ہوگی، دیوبندی اور دیوبندی بریلوی لڑے گا تو مجھے پریشان ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی فکر کو اونچی کرو، اپنی سوچ بلند کرو میرے بھائیوں۔ سنی بھی لڑے گا تو پاکستان کا نقصان ہے، شیعہ سنی بھی لڑے گا تو پاکستان کا نقصان ہے۔ وطن کو کسی اور طرف لے جانے کے ارادے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے۔ ہم کسی بھی عالمی سازش کا شکار ہو کر جذباتی نہیں ہوں گے۔ فوراً پوسٹوں کو آگے نہیں بڑھاؤ، فوراً میسجوں کو آگے نہیں بڑھاؤ، خطرناک ہے۔ ذمہ داری کا ثبوت دیں، ماحول کو بہتر بنائیں۔ سنی ہماری بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری جان ہے۔ اس مجلس میں بھی بڑی تعداد اہل سنت کی بیٹھی ہے۔ حسن ہے پاکستان کا، ہر گلی میں دیوبندی، بریلوی، سلفی، سنی، شیعہ ہم سب رہتے ہیں، اداروں میں ساتھ نوکریاں کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ساتھ پڑھتے ہیں، مارکیٹوں میں ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جہازوں میں ساتھ سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں ساتھ سفر کرتے ہیں، بسوں میں ایک ساتھ بیٹھ کر چلتے ہیں۔ پڑوس ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، واسطے داریاں ہیں، مرنا جینا ہے، خوشی غمی ہے۔ یہ پاکستان ہے، اس کا حسن ہے۔ پاکستان کا حسن ہی کچھ اور ہے۔ بیوی سنی ہے تو شوہر شیعہ ہے، 2 بچے سنی ہیں تو 2 بچے شیعہ ہیں۔ جس زاویے سے آپ منفی دیکھتے ہیں اس کو پلٹ کے دیکھیے، یہی مثبت بھی ہے۔
یہی کیفیت مثبت بھی ہے. اسی کیفیت نے کہ ایک ہی گھر میں سنی بچے بھی ہیں شیعہ بچے بھی ہیں, یہی تو برداشت کو بڑھائے گا. کیا کروں, میرا بھائی ہے, میں کہاں لے جاؤں اس کو؟ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ساتھ رشتہ داریاں, مرنا جینا ہے. لہذا سمجھیے, پہچانیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں, پاکستان میں تباہی اور بربادی لانا چاہتے ہیں. کیسے جئیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کیسے جئیں, کیسے زندگی گزاریں, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. عزیزو, بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو یہاں تک لانے میں. پروردگار عالم نے ہمیں عزت عطا کی ہے کہ ہماری زبانوں پر حسین کا نام ہے. ہم گردن تو کٹوا سکتے ہیں مگر اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے. ہم اسی نظریے اور اسی جذبے کے ساتھ 1400 سالہ سفر کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ارادے کی اصلاح کرے. ہمیں موت سے نہیں ڈرایا جا سکتا, ہمیں گھروں کی تباہی سے خائف نہیں کیا جا سکتا. FIR تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس طرح کا رویہ ہمارے لیے ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. سمجھداری کا مظاہرہ کرو, پاکستان کو بچاؤ, پاکستان کو ترقی کرنے دو, اس ملک کو نئے دوستوں سے دوستی کرنے دو, پرانے دوست اسے دشمنی نہ سمجھیں. بات کہاں تک جا رہی ہے میرا محترم مجمع سمجھتا ہے. چلیے کیسے مریں یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مریں. میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم کیسے مریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کندھوں پہ اٹھا کر قبر تک پہنچایا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیروں سے چل کے قبر تک جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو میت بھی نہیں اٹھائی جاتی اور ان کی قبر پوری دنیا کے لیے امامت کر رہی ہوتی ہے. امام حسین کی تو میت بھی نہیں اٹھائی گئی. امام حسین تو کفن بھی نہیں دیا گیا. آوازیں بلند ہو رہی ہیں. امام حسین کی تو تشییع جنازہ بھی نہیں ہوئی. ایک اسیر بچہ ہے جو جنازہ پڑھا رہا ہے. اللہ اکبر. سلام ہو, ایام سجادیاں ہیں, سلام ہو امام سجاد پر. امام سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جل کر مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چل جائیں. کیا مظلومیت ہے مولا سجاد کی, جس کی امامت کا پہلا مسئلہ یہ ہو کہ زین العابدین بتاؤ جل کر مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں. امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے, خیمے سے باہر چلی جائیے. بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب ہم خیمے سے باہر نکلے تو کچھ بیویوں کی چادریں خیمے کے باہر تک سالم تھیں. تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جو میرے قریب نیزہ لے کے آ رہا تھا. کون ہے فاطمہ کبریٰ؟ امام حسین کی دختر, امام حسین کی بیٹی. بی بی کہتی ہے میں نے اپنی حفاظت کے لیے تیز چلنا شروع کیا کہ کسی طرح میں بچ جاؤں, مگر نیزے کی انی میرے سر میں آ کے لگی اور میں زمین پر گر گئی. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب کے آغوش میں میرا سر ہے. اجرکم اللہ. جنہوں نے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے, میں اسی طرح آگے بڑھ رہا ہوں. بی بی فرماتی ہے میرا سر میری پھوپھی زینب کے گود میں تھا. بی بی فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میں بی بی تو بے ساختہ بی بی سے کہا پھوپھی اماں میری چادر لوٹ لی. رونا یہ بھی رونے کی جگہ تھی, مگر اس کے بعد والا جملہ سنیے گا. جو رونے آئے ہیں جب بی بی فاطمہ کبریٰ نے کہا نا پھوپھی اماں میری سر سے چادر اتار لی, تو بے ساختہ جناب زینب نے فرمایا تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اجرکم اللہ. 21 محرم ہے. یہ واحد لاشا ہے کہ جسے
تشییع جنازہ نہیں کیا گیا. 3 دن بے گورو کفن، 3 دن بے گورو کفن. دھوپ میں رہا زہرا کے لال کا لاشا، دھوپ میں رہا. جب آئی نا جناب زینب، اجرکم اللہ، میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جب آئی نا جناب زینب بھائی کے لاشے پر، تو امام حسین کے بدن پہ دھوپ آ رہی تھی. تو جناب زینب نے بھائی کی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور امام سجاد سے کہا زین العابدین، زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اور یہ کہہ کر میری بیوی بیٹھ کر رونے لگی. امام نے فرمایا آپ عالم ہے غیر معلمہ ہے، کیونکہ اماں حوصلہ کیجیے. فرمانے لگی زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پورے صحن میں دھوپ آ گئی ہے، مگر میرے اوپر سایہ تھا. تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے پڑا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے. سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر. گریہ ہو گیا، آج کے حصے کا مصائب ہو گئے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ایک روایت اور آپ کو سنا دوں. بی بی زینب کو سلام کرنے کے خاص ایام ہیں. میری بیوی ابھی کوفے سے باہر نہیں گئی ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام. ابھی جناب زینب شام اور کوفہ کی درمیانی علاقوں سے گزر رہی ہے. نیزے کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں. ایک آبادی سے گزرنے لگے تو ایک قیافہ شناس نے چہروں کو دیکھنا شروع کیا. حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا اس میں یہ کمالات ہیں. حضرت اونو محمد کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر کہا ان بچوں میں یہ کیفیات اور یہ حسن پایا جاتا تھا، یہ ایسے تھے بچے. کسی نے کہا ایک اور سر بھی ہے، وہ تو آگے دیکھو. وہ سر تھا جناب قاسم کا سر. تو دور سے دیکھ کر کہنے لگا کفل قبل قمر، چاند جیسا ٹکڑا. میں رونے والوں سے سوال کروں گا جو غیر کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کیا گزرتی ہوگی جناب ام فروا پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ان سروں میں عزاداروں ایک سر جناب حبیب ابن مظاہر کا بھی ہے، اور حضرت زہیر قین کا ہے، سعید ابن عبداللہ کا ہے، جی عبداللہ ابن وہب قلبی کا ہے. ان میں ایک سر حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہے، اور وہ سر اٹھایا ہوا ہے خولی نے، وہ نیزہ اٹھایا ہوا ہے خولی نے. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا، حضرت حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، وہ کربلا میں شہید نہیں ہوا. جب اس کا بابا کربلا آیا، حضرت حبیب جب کربلا آئے تو وہ کوفے میں نہیں تھا، وہ مسافرت پہ تھا، راستے بند کر دیے گئے تھے، وہ کربلا نہیں پہنچ سکا. میں زیادہ تحقیق نہیں رکھتا، مگر اتنا ہے کہ وہ کربلا میں شہید نہیں ہوا. جب یہ قافلہ کوفے سے نکل کے شام جانے لگا تو وہ قاسم ابن حبیب نے خولی سے آ کے کہا یہ سر میرے بابا کا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ سر مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. خولی نے کہا مجھے شام کے دربار میں انعام ملنے والا ہے، یہ کوئی چھوٹا سر نہیں ہے، ایک سردار کا سر ہے، مجھے بہت بڑا انعام ملے گا. تو قاسم نے کہا جو انعام تجھے دربار شام میں ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں. کہنے لگا نہیں مجھے سر پہنچانا ہے. بڑی تکرار ہوئی، آخر خولی نے کہا میں سر نہیں دوں گا. جب قاسم نے دیکھا یہ سر نہیں دے رہا اور قافلہ آگے بڑھنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کو جمع کیا اور خولی پر حملہ کیا. ایک معمولی سی جنگ ہوئی، ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی، اور قاسم نے اپنے بابا کا سر خولی سے لینے میں کامیابی پائی اور سر بابا کا لے کے پیشانی کا بوسہ دیا اور امام سجاد کے برابر سے وہ دوستوں سے کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو. اس کے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا. امام نے اپنی ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کے قریب آ گئے. بابا یہ سچ کہتا ہے اگر آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے، زین العابدین حکم الہی کا پابند، ورنہ جوان بیٹے کے لیے گوارا نہیں. اس کے
باپ کے سر کونوں کے لیے اللہ زمن اللہ الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین